وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت۔ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنی زندگی میں بہت سارے نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ ماہ رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیے۔ ہم اپنی زندگی میں نیکی تو کرتے ہیں لیکن اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، اور ہم سے ہماری زندگی میں کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم محنت کر کے بھی آخرت میں اللہ کے پاس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیکیاں آخرت میں ہمارے کام نہیں آتی، اور یہ بہت بدنصیبی کی بات ہوگی کہ انسان اپنی زندگی میں محنت کرے لیکن آخرت میں اس کو بدلہ نہ ملے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کتنے ایسے عمل کرنے والے آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے تھے، ہمیشہ نیکیوں کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے، عمل کے میدان میں آگے آگے رہتے تھے، لیکن اتنا زیادہ عمل کا اہتمام کرنے والے، عمل کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ لوگ آخرت میں جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے، عمل کا بڑا جذبہ ان کے پاس پایا جاتا تھا، لیکن آخر وہ جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی آگ میں کیوں داخل ہوں گے؟ مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل ایمان سے خالی ہوتا تھا۔ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں شرک کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل بدعات پر مبنی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں ریاکاری ہوتی تھی، اخلاص نہیں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عمل کر کے بھی ان کا عمل آخرت میں انہیں کچھ کام نہیں آئے گا، نیکی کر کے بھی وہ آخرت میں جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے آپ اپنی زندگی میں نیکی کرنے کے ساتھ نیکی کی حفاظت پر توجہ دینا، سب سے زیادہ ہمیں اپنے نیکیوں کو شرک کے گناہ سے بچانا ضروری ہے، بدعات کے گناہ سے بچانا ضروری ہے، ریاکاری کے گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ یہ سب ایسے خطرناک گناہ ہیں جو ہمارے اعمال میں داخل ہو کر کے ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے
تین ایسے خطرناک سنگین گناہوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جن پر ہماری نظر بہت کم ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کے ساتھ ان گناہوں سے ہم اور آپ بہت کم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نیکیوں کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری عبادتوں کا، ہماری نیکیوں کا ہماری زبان سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اگر ہم ایک طرف نیکی کریں لیکن اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت پر توجہ نہ دیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں۔ آخرت میں ہم اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة۔ جو شخص ایک طرف روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت اور چغلی کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا روزہ رکھنا، کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، تو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد سألت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اے معاذ، تم نے تو بڑا اہم سوال کیا ہے۔ جنت پانا اور جہنم سے بچنا یہ بہت عظیم کام ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے اور آسان کر دے تو جنت حاصل کرنا بہت آسان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں جانے کے لیے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ توحید پر قائم رہو، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج بیت اللہ کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے بہت سارے کام بتائے، صدقہ اور خیرات، قیام اللیل اور جہاد جیسے عظیم اعمال کے بارے میں بتایا۔ بڑے بڑے اعمال بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ۔ اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تمہارے ان تمام اعمال اور عبادتوں کا دار و مدار ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں ایسا عمل بتائیے، ہماری ان تمام عبادتوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بلسانی، اپنی زبان آپ پکڑ لیے اور کہا، کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل پریشان ہو گئے اور کہا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، کیا جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ آپ نے ان کو تنبیہ کیا اور کہا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ تو
تمہیں پتا نہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زبان کے مسئلے میں سب سے زیادہ کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ زبان کا معاملہ ہے. ہم جو اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نیکیوں کا دار و مدار اس زبان پر. اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی. لیکن اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، زبان سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ بکنا، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنا، دوسروں پر جھوٹا الزام لگانا اور کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کے بارے میں الزام تلاشی کرنا، یہ ایسے زبان کے سنگین جرائم ہیں جن سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. ایک بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے رب کو راضی کرنے والی ایک بات اپنی زبان سے بولتا ہے، رب کو راضی کرنے والی ایک بات، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اس کو معمولی سمجھ کر بولتا ہے، وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. رب کو راضی کرنے والی ایک بات اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتی ہے، جنت میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. ایک بندہ اپنی زبان سے رب کو ناراض کرنے والی بات، ایک بات زبان سے بولتا ہے جس کو معمولی سمجھتا ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے، رب کو ناراض کرنے والی ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ زبان کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں ہے، ایک آدمی جس کو اپنی عبادتوں پر بڑا غرور تھا، اس نے کسی نافرمان اور گنہگار کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دیکھیے، زبان سے نکلنے والی ایک بات، اس نے دوسرے کے بارے میں تبصرہ کیا کہ اللہ کی قسم اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، جس گنہگار کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ بات کہنے کی وجہ سے تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. میرے بزرگوں اور دوستو، ایک بات کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں. ہم اپنی زبان میں نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی حفاظت پر توجہ کم دیتے ہیں. ہم اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم دن اور رات میں اپنی مجلسوں میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جس پر ہمیں توجہ نہیں ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان، یہ بدزبانی، یہ زبان کا غلط استعمال ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. مسند احمد اور ابو داؤد میں اسی قسم کا ایک واقعہ ہے. بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، دو دوست تھے. ایک بڑا عابد و زاہد تھا، عبادت گزار، ہمیشہ نیکیوں میں آگے آگے رہنے والا، اور دوسرا بڑا گنہگار تھا. یہ عابد و زاہد انسان اس گنہگار کو ہمیشہ نصیحت کرتا، سمجھاتا. ایک دن اس نے کسی بڑے گناہ میں اس کو دیکھا، اس کا دل بیزار ہوا. اس نے اس سے کہا، چھوڑ دے ان گناہوں کو، کیوں ہمیشہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے؟ اس نے کہا،
کیوں تو میرے پیچھے ہمیشہ پڑا ہوا ہے؟ ابعثت علی رقیبا، کیا تو میرے اوپر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اس نے بیزار ہو کر کے کہا، اس عابد و زاہد انسان نے، واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ جب دونوں کی موت ہوئی، دونوں کی روحیں اللہ کے پاس جمع ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس عابد و زاہد انسان سے کہا، میں کس کو معاف کروں گا اور کس کو معاف نہیں کروں گا، کس کو میں جنت میں داخل کروں گا اور کس کو جنت سے محروم کر دوں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ میرے معاملے میں تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ اس گنہگار انسان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا، اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جا، تجھے میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر رہا ہوں، تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں لیکن میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اور اس عابد و زاہد انسان سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اذهبوا به الى النار، اے فرشتوں اس کو پکڑ کر لے جاؤ اور اس کو جہنم میں داخل کرو۔ حالانکہ وہ عابد و زاہد انسان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اللہ کی قسم بنو اسرائیل کے اس عابد و زاہد انسان نے صرف ایک بات، اس کی ایک بات نے، ایک کلمے نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا، ایک کلمے نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی مجلسوں کا جائزہ لے، اپنے روزمرہ احوال کا جائزہ لے۔ ہم اپنی زبان سے دن اور رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہوں کا ارتکاب ہم اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھو ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہے گی۔ زبان کی حفاظت کا معاملہ ہماری نیکیوں سے، ہماری عبادتوں سے بہت گہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کے بارے میں ذکر کیا گیا، جو خاتون بڑی عبادت گزار تھی۔ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصيامها، اے اللہ کے رسول فلاں خاتون ہے جو بہت زیادہ نماز، روزے اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتی، فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، بڑی عبادت گزار خاتون ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، غیر انی توزی جیرانہا، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، ایک کمی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت گزار خاتون کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، یہ کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جانے والی عورت ہے، حالانکہ عبادت گزار عورت۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، کم عبادت کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے لیکن نوافل اس کے پاس بہت زیادہ نہیں، لیکن لا توزی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی الجنہ، یہ عورت جس کے پاس کم عبادتیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ عورت کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ توجہ دینا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، پورے انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہوئے اپنی زبان پکڑ کر مڑوڑ رہے ہیں، اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے، قریب آئے اور کہا ابو بکر آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ان ھذا اوردنی شر الموارد،
اسی زبان نے تو ہم کو برائی کے مقام تک پہنچایا. اپنی زبان کی میں پکڑ کر اصلاح کر رہا ہوں. اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. میں اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہوں. اسی لیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات بولو, نہیں تو خاموش رہو. اس لیے کہ زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھی جا رہی ہے فرشتے کے پاس. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرشتہ تیار رہتا ہے, زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیتا ہے اور اسی کے مطابق قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہوگا. تو نیکیوں کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز, نیکیوں کی حفاظت کے لیے حقوق و معاملات کی حفاظت ضروری ہے. اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق میں ہمارے پاس کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. ایک طرف مسجد کی حد تک ہم بہت اچھے ہیں لیکن گھروں میں ہمارا اخلاق ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ, ہماری فیملی میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ, پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ, رشتہ داروں اور دوست و احباب کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں, ہمارا تعامل اور برتاؤ صحیح نہیں. یاد رکھو, اگر ہم حقوق اللہ میں کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اگر حقوق العباد میں, بندوں کے حقوق میں اگر کمی پائی جائے گی تو ہم اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ بندوں کے حقوق میں اگر کمی پائی گئی تو یہ ایسی خطرناک, ایسا سنگین گناہ ہے جو ہماری عبادتوں کے اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دے گا. صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں. اس حدیث پر بارہا توجہ دینے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما المفلس, صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ نے مفلس کی عام تعریف کی, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, روپے اور پیسے نہ ہو, وہ مفلس اور غریب انسان کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اللہ کے پاس نماز, روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا. لیکن ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی. نیکیاں تو ایک طرف, لیکن اپنی زبان سے کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا, کسی کا مال ناحق حرام طریقے سے مال کھا لیا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا. یہ ایسے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں میں اس کی ساری نیکیوں کو بانٹ دے گا. اس کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی ہوئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں میں تقسیم کر دے گا. آخر میں اس کے ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ظلم کی شکایت کرنے والے باقی رہیں گے. اللہ ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس اللہ کے پاس جب آیا, اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں تھیں, نماز, روزے اور زکوٰۃ و خیرات کی ایک لمبی لسٹ ہے اس کے پاس, نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے, لیکن بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا. اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا, جس کی وجہ سے نیکیاں بھی ختم, الٹا گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال کر کے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق کو بھی ہم ادا کریں, تب جا کر کے ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی. اور ایک آخری چیز, تیسری چیز کہ ہم تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تنہائی کے گناہ, تنہائیوں میں, اکیلے میں, جیسے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ سے ڈرنا, یہ بہت عظیم نیکی. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تنہائی میں ایک شخص اللہ کے عذاب کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرا دے, اللہ رب العالمین کے پاس اس کے اس آنسو کی بڑی قدر ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن ایک طرف ہم لوگوں کے درمیان نیکی تو کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں اگر ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ تنہائی کے گناہ ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لائیں، پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ اللہ کہے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں سب ضائع اور برباد کیوں ہو جائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، تمہارے ساتھ وہ بھی عبادتوں میں شریک رہتے تھے، یہاں تک کہ تہجد گزار ہوتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے، اکیلے میں رہتے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، تنہائیوں میں وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے آدمی کو 10 بار سوچنا پڑتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپنا پڑتا تھا، لیکن آج گناہوں کا ارتکاب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ موبائل فون اگر ہمارے ہاتھ میں ہے، کہیں بھی ہم لوگوں کے درمیان رہ کر کے بھی موبائل فون پر انسان بیٹھے بیٹھے جو چاہے گناہ کر سکتا، اور کسی کو پتا نہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی معلوم نہیں۔ سوشل میڈیا نے آج گناہوں کے ارتکاب کو ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ بے حیائی کے اس زمانے میں قدم قدم پر ہمارے سامنے گناہ بڑھ کر کے ہمیں دعوت دیتے۔ ایسے وقت میں تنہائی کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو جب تک ہم بچائیں گے نہیں، ہم کتنے بھی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھیں، بڑے سے بڑے عبادت گزار ہو جائیں، یاد رکھیں یہ تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں اللہ برباد کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔